السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ہاں جی، کرک 204 ویٹر جاب کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، اور اگر کم پڑھا لکھا بندہ انگلش بول سمجھ سکتا ہے تو کیا وہ ویٹرنگ کر سکتا ہے؟ بھائی جان، کسی بھی جاب کے لیے اگر تو کمپنی کی جانب سے ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں کہ جی یہ ویٹر کی جاب ہے، یہ شیف کی جاب ہے، یہ کیشر کی جاب ہے، یہ فلانے کی ہے، یہ ٹیکنیشین کی، انجینئر کی، ڈاکٹر کی، وکیل کی، جج کی، کوئی بھی ہر شعبہ شامل کر لیں، ہر جو ہے درجہ شامل کر لیں. تو اگر تو جہاں پہ یہ جاب آفر کی جا رہی ہے ان کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو آف کورس آپ کو وہ پوری کرنا ہوگی. اگر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ کم پڑھا لکھا ہے، بہت زیادہ کمیونیکیشن بھی نہیں ہے، یا ڈگری نہیں ہے لیکن کمیونیکیشن بہت اچھی ہے، تو اب اس کو جاب چاہیے، تو وہ جاب ڈھونڈ رہا ہے مختلف کیٹیگریز کی. تو وہ ڈزنٹ میٹر کہ اس کی کمیونیکیشن کیسی ہے، رکھنے والے کے اوپر ہے کہ کیا آپ کو وہ جاب پہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا؟ انگلش تو آپ سیکھ جائیں گے، عربی بھی سیکھ جائیں گے، زبانیں بندہ ساری سیکھ جاتا ہے، بس ایک دفعہ کام ملنا جو ہے آج کل وہ چیلنج ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے پہلی چیز جو ذہن میں رکھنی ہے، جو اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، وہ یہی ہے کہ اگر جاب کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کو وہ پوری کرنا ہوگی. اگر نہیں ہے تو پھر سارا کچھ آپ دونوں پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہوگا، دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ جو ہے. دونوں اگر کسی بھی ایک نقطے کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں کہ جی اچھا یہ بندہ ہے، یہ اس کے سکلز ہیں، یہ اس کی لکھائی پڑھائی ہے، یہ اس کا ایکسپیرینس ہے، اور یہ جاب ہے، جاب دینے والا لینے والا جو ہے وہ اگر راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کی ڈیل ڈن ہو جاتی ہے، تو بعد میں پھر کوئی مشکل نہیں ہے. کیونکہ جس نے جاب دی ہے آپ کی، اس نے آپ کو دیکھ کے دیا کہ اچھا جی بندہ اس لیول کا ہے. اگر وہ اس کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کا کام مینیج کر لیں گے تو آپ کو تھوڑی بہت ٹریننگ بھی دے گا، وہ پیار سے بھی دے سکتا ہے، فری میں بھی دے سکتا ہے، پیسے لے کے بھی اور تنگ کر کے بھی. ٹھیک ہے نا؟ تانے دے کے بھی. آپ سب کو پتہ ہی ہے، اسپیشلی اس فیلڈ میں لوگوں کو اکثریت کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ ایز سویپر آئے تھے، ہوٹل میں بندہ کام کرتا تھا، عمان میں ہے، ابھی وہ کئی ہوٹلوں کا مالک ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو وہاں پہ رکھتے نہیں تھے. اس نے بولا جی، اس نے ان سے ویزا لیا ہوا تھا ہوٹل والوں سے، ٹھیک ہے، اور کام کہیں اور کرنا تھا، وہاں سے بھی اس کو نکال دیا. اس نے بولا یار تسی ویزا دیتا، تھوڑا بہت کام دے دیو، برتن دھو لے، صفائی کر لے. اس نے وہاں سے شروع کیا. اسی ہوٹل کا وہ مالک ہے آج عمان میں، اس کے 4-5 ریسٹورینٹ ہیں. ٹھیک ہے؟ ہوں یہ لبنے شروع کر لیا جائے. بہت سارے پاکستانی ہیں جو بڑا سائلنٹلی کام کر رہے ہیں، ان کا کوئی وہ ہماری طرح ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کا کوئی سوشل لائف نہیں ہے، اپنے کام میں وہ بس پرفیکٹ ہیں اور وہی کر رہے ہیں. تو محنت کرنا پڑتی ہے بھیا. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے بڑا تنگ کیا اس بندے کو، بڑا ابھی بھی ینگ ہے بچہ، اتنے اس کو نہیں 8-10 سال ہوئے عمان میں. تو کیا کہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اسی کے اوپر ہے، اور جو آپ ڈیل کرتے ہیں. اگر نئے آ رہے ہیں یا ادھر بھی آپ ہیں اور آپ نے جاب چینج کرنی ہے، تو آپ نے اچھے سے اس چیز کو سمجھ لینا ہے کہ اگلی پارٹی کو پورا بتا دیں اپنے متعلق، اور اس کے متعلق بھی جان لیں. ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ بس بلائنڈلی کوئی تیسرا بندہ جو بیچ میں ہوتے ہیں نا تھوڑے یہ کمیشن والے، وہ بورڈ بندوں کی جو ہے نا روزی خراب کرتے ہیں، یا ضلالت میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ کروا دیتے ہیں. مالک کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بتایا جاتا ہے یہ بندے کو یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی ہے. بندہ جو ہے ادھر آتا ہے وہ کہتا ہے اچھا بھائی جان تھوڑا گال تو اسی میں کمپیوٹر دا علاج کرنا ہے، تو اسی اتنے میں دل دا مریض بنا، وہ دل دا ڈاکٹر بناتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جس نے جو سن کے آپ کو ہائر کیا ہے اس کی تو وہی ایکسپیکٹیشن ہوگی یا اس سے بھی زیادہ ہوں گی. لیکن مڈل مین جو ہے وہ اپنے تھوڑے کے چکر میں دوسری دو پارٹیوں کا زیادہ نقصان کر دیتا ہے. تو مالک یا تو آپ کو نکال دے گا یا پھر آپ کو تنگ کرے گا کہ بھائی نہیں، جو میں جس وقت ہائر کیا کام وہی کرنا ہے. تو یہ مکس اپ جو ہے نا اچار بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں. اس لیے آپ ڈے فرسٹ سے جو ہے چیزوں کو کلیئر کر کے چلیں تاکہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو پریشان نہ کریں، ایٹ لیسٹ کام کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو. باقی اپنا خیال رکھیے اور سیف جو ہے نا وہ رہا کریں. تھوڑی سی احتیاط کر لیا کریں کام شروع کرنے سے پہلے، تاکہ بعد کی بڑی پریشانی سے بچا جا سکے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.